السلام علیکم. ہم ایل آر این انٹرنیشنل جی سی ایس سی اسلامیات 2141 کی کمپلیٹ ویڈیو سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کوئک وے میں پورا کورس گو تھرو کریں تاکہ بچوں کو تیاری میں اور ریویژن میں آسانی ہو سکے. ہم نے اس سلسلے میں ساری صورتیں کور کر لی تھیں، جو آیات تھیں ان کو کور کر لیا تھا. ایل آر این بورڈ کا آپ کے پاس یہ ریسورس انفارمیشن جس کو اسپیسیفیکیشن کہتے ہیں یا سلیبس کہہ لیں، یہ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا آنا ہے، کیسے آنا ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں سے ایم سی کیوز ہی آئیں گے خالی. تو قرآن ہم کر چکے ہیں، آج ہم احادیث کور کریں گے، اور یہ احادیث کون سی آنی ہیں وہ اس میں موجود ہیں، انہوں نے خود ہی دی ہوئی ہیں ان کی ویب سائٹ سے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. سو لیٹس موو آن ٹو احادیث. احادیث ٹوٹل اپینڈکس 2 میں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں 15. ٹھیک ہے، ان 15 احادیث کے نا آپ کو مفہوم ذہن میں ہونے چاہیے. اگر ان کے مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے تو آپ ایم سی کیو نہیں کر سکیں گے. تو ہم اس کو گزارتے ہیں پہلے، پھر ہم واپس ان پہ جائیں گے جو ان کا پاس پر کا ایک سیمپل موجود ہے، اس سے میں آپ کو دکھاؤں گا. تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی حدیث ہے الدین النصیحہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہیے یہ ڈائریکٹ انہوں نے حدیث کوٹ کر دی، یہ وہاں سے نہیں شروع ہوئی کہ وہ راوی کون تھا اور کیسے آئی. حدیث کا ڈائریکٹ متن انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہوا ہے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث، تمیم الداری کی، امام نووی کی چہلہ حدیث میں بھی ہے. الدین النصیحہ یا الدین النصیحہ یعنی جو مذہب ہے وہ سنسیئرٹی ہے، سچائی ہے، اخلاص ہے. کس کے ساتھ؟ قلنا لمن. تو ہم نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس کے ساتھ کریں، کس کے ساتھ ہم سنسیئرٹی کا اظہار کریں. سنسیئرٹی تو سمجھتے ہیں نا، ہم اپنے پیرنٹس سے سنسیئر ہیں، ہمارے پیرنٹس. اخلاص. اچھا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی، اور اللہ کی رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو امام ائمہ ہیں یعنی جو ان کے لیڈرز ہیں، وعامتہم، اور ان کے عام لوگوں کے لیے. تو ایک مسلمان وہ ہوتا ہے، مذہبی شخص وہ ہوتا ہے جو دل میں سنسیئرٹی رکھے، جیسے نا کہ دکھانے کو نہ کرے خالی، بلکہ واقعی دل سے وہ اللہ کی کے لیے کے ساتھ جڑے تو دل سے جڑے، اللہ کی کتاب کو پڑھے تو دل سے پڑھے، اللہ کے رسول کی بات مانے تو دل سے مانے، واقعی وہ دل سے اس سے قائل ہو. اپنے جو لیڈرز ہیں ان لیڈرز کی بات دل سے مانے، اور عام لوگوں کی فلاح کے بارے میں دل سے سوچے کہ یار لوگوں کا کیسے بھلا ہو جائے. یہ ہے مذہب. تو یہ بہت بڑی ڈیفینیشن ہے مذہب کی. آپ کو پتہ ہے اسلام کو یہ بڑا یونیک بناتی ہے کہ اتنا کھل کے اسلام کی ڈیفینیشنز میں اتنا کھل کے یہ بات موجود ہے، اتنا کلیئر یہ بات موجود ہے کہ ریلیجن جو ہے نا وہ لوگوں کے بارے میں سوچنا، لوگوں کا فائدہ سوچنا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے پڑوسی کا، سنسیئر ہونا، سچ بولنا، جھوٹ کی طرف نہ جانا. تو یہ تمام جو سوشل گڈ ڈیڈز ہیں نا، وہ سارے کے سارے ہمارے ریلیجن سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں. بڑا زبردست ہمیں اس سے سپورٹ ملتی ہے ان لوگوں کو سمجھانے میں جو مسلمان نہیں ہوتے کہ دیکھو یہ ہے اسلام. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف مت آؤ، بلکہ اسلام کے اصل لیسن کو، اصل تبلیغ کو سمجھو، اور پھر خود فیصلہ کرو کہ اسلام صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. تو اسلام تو بالکل صحیح اور بڑی زبردست باتیں کر رہا ہے. پوری دنیا میں اگر یہ باتیں نافذ ہو جائیں تو پوری دنیا میں امن آ جائے. کہ اگر ہم میں سے ہر ایک سنسیئر ہو جائے، دیکھیں آخر سے شروع کریں، ہم میں سے ہر ایک سنسیئر ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ، ختم، مسئلے ختم ہو گئے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. اچھا جی، دوسری حدیث ہے کہ دیکھیں یہ بھی اگین انسانوں کی ایک دوسرے سے تعلق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لا یؤمنو، نہیں ایمان لاتا تم میں سے کوئی ایک بھی، احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں مانا جائے گا، حتیٰ، جب تک کہ
یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں صاف روڈ پہ چلوں، لیکن میں اپنی روڈ کو صاف کرتا ہوں، دوسروں کی روڈ پہ کچرا کر دیتا ہوں، تو اب میں مومن نہیں ہو سکا، لا یؤمن۔ مجھے اپنا گھر صاف پسند ہے، گلی گندی کر دیتا ہوں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی آ کے نا میخیں ٹھوکے اور میری پورے فرش کو گندا کرے، لیکن سڑک پہ جا کے میں بڑے مزے سے، گائے آتی ہے میری، میں اپنی وہ کیل ٹھوکتا ہوں اور سڑک کو ادھیڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نہیں محسوس ہوتا۔ تو جو اپنے لیے برا لگتا ہو وہ دوسرے کے لیے برا محسوس ہونا چاہیے، اور اگر کسی کی اچھائی مقصود ہے تو جو اپنے لیے اچھا مقصود محسوس کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی اچھا محسوس کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ ایسی ہی چیز دیجیے جو کہ آپ کو کوئی دے تو آپ کو اچھا لگے۔ تو دوسروں کو اپنے جیسا سمجھنا، سب انسانوں کو اپنے جیسا برابر سمجھنا، یہ بڑا اچھا تھیم ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو ایمان والا نہیں سمجھے گا جب تک آپ اپنے عمل سے، تو دیکھیں کہاں ایمان جو کہ اللہ کے اوپر ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور کہاں اس کی اظہار لوگوں کے ساتھ تعلق سے ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرلی انسان خود غرض واقع ہوا ہے، نیچرلی خود غرض واقع ہوا ہے، یہ اللہ پہ ایمان کے بغیر ہو نہیں پاتا۔ نیچرلی آپ کا دل چاہتا ہے کیک کا بڑا حصہ میں رکھ لوں، چھوٹا چھوٹا دوسروں کو دے دوں۔ چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں گے نا، کیا کرے گا کہ وہ کیک میں سے نا کریم کھا لے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ پیچھے جو بچا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا، دوسرے لوگ کیا کھائیں گے۔ یہ ہم تب سوچ پاتے ہیں، ہم اپنی جو ہماری گریڈ ہے اس سے ہم تب نکل پاتے ہیں جب ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق دوسروں کے لیے ایسا سوچنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے سوسائٹی میں برابری کا ہم سوچ پاتے نہیں ہیں خود سے جب تک کہ اللہ کے حکم کے حساب سے نہ چلیں، کیونکہ ہماری نیچرل جو انکلینیشن ہے وہ حوث کی طرف ہے، زیادہ مجھے مل جائے دوسرے کو کم ملے، میرا نقصان نہ ہو دوسرے کا بھلے نقصان ہو جائے۔ یہی طرح سے اگلی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر دیکھے منکر کہتے ہیں برائی کو، رآ میں نے پہلے بھی کہا تھا، رآ دیکھنے کو کہتے ہیں۔ من رآ منکم، تم میں سے کوئی دیکھے، منکر کوئی ایسی چیز جو کہ صحیح نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہو رہی، خراب بات ہو رہی ہے، کوئی خرابی دیکھے، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہو یا اور کسی طرح کی خرابی ہو، بری بات ہو، تو فل یغیرہ، یعنی اس کو تبدیل کرے، اس کو ٹھیک کرے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ٹھیک کرے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے۔ تو اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہاتھ سے ٹھیک کر دے۔ اب 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ جا رہے تھے سڑک پہ، آپ نے دیکھا کہ ایک کھمبا ٹیڑھا ہو رہا ہے، گر جائے گا، حکومت کا کھمبا ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آیا ہے بھائی، تو دل میں درد ہے آپ کے، ہم نے کہا ٹیڑھا ہو رہا ہے، چلو میں سیدھا کر دیتا ہوں۔ اگر آپ میں طاقت تھی، آپ کے پاس ریسورسز تھے، آپ کو آتا تھا کرنا، آپ کو اجازت تھی کرنے کی، تو آپ نے کہا اوکے میں کر دیتا ہوں، بیدہ، اپنے ہاتھ سے کر دو وہ ٹھیک۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس قابل نہیں ہو تم اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرنے، چاہے اس وجہ سے نہیں ہو کہ کرنا آتا نہیں ہے، چاہے اس وجہ سے نہیں ہو کہ تمہارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، چاہے اس وجہ سے نہیں ہو کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، ہو سکتا ہے نا بہت ساری سڑک خراب ہے، آپ سے کہا آپ کو اجازت تھوڑی ہے آپ سارے ٹریفک روک کے اور سڑک بنانا شروع کر دیں، تو کسی بھی وجہ سے اگر تم نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم نہیں کر پاؤ، فَبِلِسَانِهِ، تو کم از کم منہ سے تو بولو، لوگوں کو تو بتاؤ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کوئی ٹھیک کرو یار، چلو یار کوئی وہ ووٹنگ کرا لو، کہیں سے لیٹر بھیج دو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ایسے حالات ہو گئے، اتنے برے حالات ہو گئے کہ کسی غلط چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا بھی نہیں جا سکتا، لوگ پٹائی کر دیں گے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھتے رہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یار، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ اضعف الایمان، کہ یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ صرف دل میں برا سمجھ لو۔ اچھا، دل میں برا سمجھنا بھی ایمان تو مان لیا جائے گا، لیکن سب سے کمتر ایمان کی نشانی کے طور پہ مانا جائے گا۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے، کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو، فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں سے میٹر چرا رہا ہے، پکڑ لو، اے کون ہے، پکڑ لیا اس کو، جا کے آ کے، یار میں تو بچہ ہوں، پتہ نہیں گن ون نہ ہو اس کے پاس، شور مچا دو، اوئے چور 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 چور،
اس سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ یار یہ گولی وولی نہ مار دے، دل میں تو برا سمجھو، لیکن یہ دل میں برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کیونکہ مومن کو تو اپنے انجام کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ میں کیوں ڈر رہا ہوں شور مچانے سے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، میں چھوٹا بچہ ہوں، اتنا بڑا آدمی ہو تو اٹھا کے پھینک دے گا مجھے، تو میں ہاتھ سے تو نہیں رک سکتا، شور تو مچا ہی سکتا ہوں۔ تو جہاں برائی دیکھیں وہاں پہ شور تو کم از کم مچائیں، کیونکہ اگر صرف دل میں برا سمجھ کے آگے چلے گئے تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے چلیں، اب اور آسان تھوڑی آ رہی ہیں۔ ما اکل احد طعام، کوئی بھی شخص کوئی بھی کھانا جو کھاتا ہے وہ اس سے اچھا نہیں کھاتا جو کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عملی یدیہ، جناب حلال ہی نہیں، اپنی ایفرٹ۔ اس کا مطلب ہے کتنی زبردست اسلام، کتنا زبردست ہے، اس سے ایک حدیث ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سوسائٹی کے لیے کتنا اچھا ہے۔ ایک ایسا کھانا جو میں کسی اور کے گھر جا کے کھاؤں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تو حلال کمایا تھا، میں دوا بھائی گھر جا کے روز کھانا کھانا شروع کر دوں، دوا بھائی تو حلال کما رہے ہیں، کیا پرابلم ہے؟ وہ بیسٹ آف دا فوڈ نہیں ہے، بیسٹ فوڈ میری ایفرٹ سے کمایا ہوا فوڈ ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر میں زوار بھائی کے پاس روز کھانا کھاؤں گا ان کے پاس برڈن آئے گا، مطلب ان کی، میں فقیر ہو گیا ایک طرح سے، میں ان کے گھر جائے جا رہا ہوں، کھائے جا رہا ہوں۔ نمبر 2، اچھا ٹھیک ہے میں اپنے امی ابو کے گھر کھا رہا ہوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ تو بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکلینیشن دی ہے کہ بیٹا اپنا ارن کرو ایسا ایسا، شاباش، اپنے اماں ابا پر پڑھے مت رہنا ہمیشہ، کیونکہ سب سے اچھا کھانا جو تم کھاؤ گے وہ اپنی ایفرٹ کا کھاؤ گے۔ تو کوشش کرو جتنی جلدی ہو سکے اپنی ایفرٹ کی طرف جاؤ۔ تو یہ اتنا زبردست پریکٹیکل ریلیجن ہے کہ ساری عمر ماں باپ پہ پڑا نہ رہے، بچہ جلد از جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ پھر آگے چلیں تو کوئی ایسا شخص جو ارملتن والمسکین، بیوہ اور یتیم کے کام آئے، سعی کہتے ہیں، کوشش کرنے والوں کہتے ہیں۔ تو ایک شخص جو کوشش کرے بیوہ اور مسکین کے لیے، یار ان کا گھر ہو جائے، یار ان کو ذرا کہیں جگہ مل جائے، ان کے مہینے کا گزارا ہو جائے، بیچارہ پڑھ لے کہیں سے، اس کو کوئی تنگ نہ کرے، اس سے گزر بسر ہو جائے، وہ ایسا ہے جیسے کل مجاہدی فی سبیل اللہ، جیسے کہ وہ مجاہد ہو اللہ کے راستے میں۔ پھر اگین اللہ نے اپنے ایمان کو کنیکٹ کیا عوام کی خدمت سے۔ یہ ہمارے مذہب کو پروموٹ کرنے کی بڑی زبردست باتیں ہیں۔ پوری دنیا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یار یہ اگر اسلام یہ کہتا ہے تو کیا زبردست ریلیجن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، کہ جس کو ایسا فیل کرنا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ کوشش کرے یتیم اور بیوہ کے، مسکین اور بیوہ کے کام کرنے کے لیے۔ اچھا یتیم نہیں یہاں پہ، سوری، مسکین ہے اور بیوہ ہے۔ تو مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو غریب غربا ہیں۔ تو غریب غرباؤں کے، بیواؤں کے، پیچھے رہ جانے والوں کے، ان کا کوئی نہ ہو، ان کے لیے کچھ آپ کریں۔ تو ایسا جیسے کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اور ایسا جیسے کہ او القائم اللیل، کہ ساری رات نماز پڑھی، الصائم النہار، اور صبح اٹھ کے روزہ رکھ لیا۔ ایک ایسے بندے جیسا ہے وہ شخص جو بیواؤں اور مسکینوں کا کام کرتا ہے، کہ جس نے ساری رات نماز پڑھتا ہو اور سارا دن روزہ رکھتا ہو، تو وہ شخص جتنی نیکی کماتا ہے اتنی نیکی ہے۔ تو سوسائٹی کو بہتر کرنا اسلام کتنا پش کرتا ہے۔ پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، انا، اور میں، انا و کافل الیتیم فی الجنہ ہکذا، ایسے، اس طرح، ہکذا کا مطلب ہوتا ہے اس طرح، تو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے ملا لیا کہ جیسے میری انڈیکس فنگر اور میری مڈل فنگر ہے، دونوں آپس میں ملی ہوئی۔ وقال بإصبعیہ السبابۃ والوسطی، بیچ والی انگلی اور تشہد کی انگلی جیسے ملا کے انہوں نے بتایا
کہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں ویسے میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. کفالت کرنے کا مطلب اس کا خرچ اٹھاتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ بے شک صاحب قرآن کی مثال ایسی ہے، انما مثال ہے قرآن کے صاحب کی. قرآن کا صاحب کون ہے؟ جس کو قرآن یاد ہو، جس کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہو. ایکسکیوز می، دونوں کو صاحب قرآن کہا جائے گا. تو قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے اوپر گرپ رکھنے والا، قرآن کو جس نے یاد کیا ہوا ہے وہ، یہ سب لوگوں کے بارے میں مثال دے رہے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کما صاحب الابلی، اونٹ کے جو مالک ہوتے ہیں نا، جو کہ بندھے ہوئے ہوں، بندھے ہوئے اونٹوں کا مالک. اب کیا ہے کہ آگے مثال سمجھا رہے ہیں. ان عاہد علیہا امسکہا، کہ اگر اس نے ان کو پکڑ کے رکھا تو وہ ہاتھ میں رہیں گے. اونٹوں کی رسی ہے، پکڑ کے رکھی تو اونٹ ہاتھ میں رہیں گے. وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، اور اگر اس نے رسی چھوڑ دی اونٹوں کی تو وہ نکل جائیں گے. پھر پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا میرا اونٹ، ابھی یہیں کھڑا تھا، پتہ نہیں چلے گا. صحرا میں تو خاص طور پر مشکل ہو جاتا ہے اونٹ کو ڈھونڈنا، کیونکہ اتنا بڑا واسٹ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی قرآن یاد ہے تو وہ ریوائز کرتا رہے، پکڑ کے رکھے اس کو. چاہے یہ بات ہو رہی ہے حافظ کی اور یہ بات ہو رہی ہے اس کی بھی جس کو قرآن کے مفہوم کے اوپر گرپ ہے. کچھ ہوتے ہیں نا جن کو عالم ہے ایک شخص، اس کو قرآن اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، ایک دفعہ سمجھ میں آ جانا کافی نہیں ہے عالم کے لیے بھی. اس کو بھی اپنے علم کو ریوائز کرتے رہنا پڑے گا، ورنہ نکل جاتی ہیں ذہن سے باتیں. بڑی لاجیکل بات ہے، کتنی لاجیکل بات ہے. ہر علم کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ قرآن ہے تو بس اب ایک دفعہ آگے تو ہمیشہ کے لیے رہے گا. جیسے باقی تمام علم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ریوائز نہیں کریں گے تو وہ نکل جاتے ہیں ذہن سے. تو اسلام اور قرآن کا علم بھی ایسا ہی ہے، آپ کو اس کے اوپر محنت کرتی رہنی پڑے گی ورنہ وہ نکل جائے گا. کتنا اچھا. پھر ایک حدیث آ گئی، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مرسی نہیں کرتے، اس پہ رحم نہیں کرتے جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا. صرف اتنی سی ہی بات سمجھا دی جائے کسی کو، ہر ایک کو ہی سمجھ میں آنی چاہیے. بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ سر آپ اپنے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے ریئل اولادوں کے ساتھ اتنا محبت سے کیسے پیش آ جاتے ہیں؟ یہ لوگ تو اتنے شرارتی ہیں، اتنی گڑبڑیں کرتے ہیں، اتنی باتیں نہیں مانتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو دوسرے انسانوں پر رحم نہیں کرتا. میں اپنے آس پاس کے لوگوں پہ اس لیے رحم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ مجھ پہ رحم کرتا رہے. یہ بات اگر کسی کو یاد رہے نا تو وہ ہر ایک کے ساتھ سافٹلی بات کیا کرے کہ میں اس سے سافٹلی بات کروں گا، اللہ مجھ سے قیامت کے دن سافٹلی بات کریں گے. ٹھیک ہے. پھر حیا کے بارے میں بات ہو گئی، ماڈسٹی، کہ حیا میں کچھ برائی نہیں ہے، صرف خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا کرنے میں، نظریں نیچی رکھنے میں، ماڈسٹلی ڈریس ہونے میں، تو ایک دوسرے سے بات کرنے میں بدتمیزی نہ کرنے میں، بے حیائی کے انداز سے بات نہ کرنے میں، سوائے خیر کو اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مسئلہ، کوئی برائی نہیں ملے گی آپ کو اس میں. یہ کر کے کچھ مس آؤٹ نہیں کریں گے آپ. اصل میں یہ بات یہاں سے سمجھنی چاہیے. آج کل کی جنریشن ایسا ہے نا، بہت سارے بچے گالیاں دے رہے ہیں یا فضول حرکتیں کر رہے ہیں یا فضول موویز دیکھ رہے ہیں، کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بے حیائی کی بات کر رہے ہیں. تو کوئی بندہ سوچے یار اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرے تو دوست نہیں بنیں گے شاید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فکر نہیں کرنا. اگر تم بے حیائی میں اس سے دور رہو گے، حیا والے بنو گے، اس میں تمہیں خیر ہی خیر ملے گی اور دوست ہی بن جائیں گے. فکر نہیں کرو، سب تمہیں پسند بھی کرنے لگیں گے. تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ زیادہ صحیح بندہ ہے. پھر بڑی مزیدار سی بات ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایسے ہے جیسے کہ کوئی اگر ایمان والا ہے نا، اس کو دنیا ایسے لگتی ہے کہ میں قید خانے میں ہوں، جلدی سے آزاد ہو کے نکلوں اور اپنی اصل گھر جاؤں. یعنی آخرت کو اپنا اصل گھر سمجھتا ہے. تو دنیا میں رہنے والے وقت کو بس ایسے گزارتا ہے ایسے کہ جیل میں پڑھوں یار، جلدی جلدی ختم ہو، بس آگے چلیں. اور جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس یہی سب کچھ ہے میرے لیے. وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. ایسا رہتا ہے وہ جیسے کوئی قید خانے میں رہتا ہو کہ بس جلدی گزر جائے.
جلدی گزرے. یہاں پہ بہت زیادہ کچھ بنانا نہیں ہے مجھے, یہاں پہ کوئی بہت زیادہ مجھے وہ نہیں کرنے, بڑے بڑے کوئی جھنڈے نہیں گاڑنے. اور کافر کے لیے یہی دنیا جنت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کتنی زبردست بات کرتے ہیں. کوئی اپنے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں, باڈی شیمنگ کرتے ہیں لوگوں کو, تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم, صورتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے, ولا اموالکم, اموالیکم, اور تمہارے, یہ تھوڑی زیر زبر پیشی غلطی مجھ سے اگر کہیں ہو رہی ہے تو وہ معاف کیجیے گا, میں تو بس آپ کو اس کے میننگ ایکسپلین کر رہا ہوں, تو وہ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی. وہ لکھا ہوا بھی اس طرح کا ہے کہ وہ پکڑ میں نہیں آ رہا ٹھیک سے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو, تمہاری شکلوں سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا, نہ تمہارے مالوں سے کہ تم کتنے امیر ہو کتنے غریب ہو, ولیکن, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ینظر الی قلوبکم واعمالکم, تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تمہارا دل کتنا اچھا ہے, تمہارے عمل کتنے اچھے ہیں, اللہ کے لیے وہ میٹر کرتے ہیں. اللہ کے لیے میٹر کرتا ہی نہیں ہے کہ تم کیسے دیکھتے ہو, تو کیوں اتنا کانشیس ہو رہے ہو, جیسے بھی دیکھتے ہو, مسئلہ کیا ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا, رجلا کہتے ہیں اس آدمی پہ, اس شخص پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں. سمحا اذا باع, باعن کہتے ہیں خریدنے بیچنے کو, باعے وہ بندہ جو کہ بیچ رہا ہو. کیونکہ ہمارے ایک سٹائل ہے, جب ہم اپنی چیز بیچتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اور ہم دوسرے کی چیز خریدتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس سوشل پرابلم کو بھی ریزالو کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پورا اسلام کو اگر آپ کھول کے دیکھ لیں نا, یہی ہے کہ کیسے زیادہ اچھے سے ایک دوسرے سے بیہیو کر سکتے ہیں. سارے وہی رولز نکل کے آتے ہیں. دیکھیں کہ when he is kindly when he sells, and when he buys, when he demands his money back, تو سب جگہ ایک جیسا بیہیو کرتا ہو, تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعا ہے اس شخص کے لیے, اس شخص کے لیے دعا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو کہ محبت سے, تمیز سے, رحم دلی کے ساتھ پیش آئے اس وقت جب وہ کوئی چیز خرید رہا ہو, جب وہ کوئی چیز بیچ رہا ہو, یا جو اپنا قرض واپس لے رہا ہو, تینوں وقت. اب دیکھیے اس کی مثال ہے, مثال یہ ہے کہ آپ سے میں یہ ماؤس لے رہا تھا, بھائی یہ ماؤس کتنے کا ہے, آپ نے کہا سر 3000. اور بھائی کیا کر رہا ہے بھائی, 3000 کا پاگل ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, یہ 500 کا بھی نہیں ہوگا. چڑھائی کر دیتے ہیں لوگ. اسی طرح سے آپ کرایہ دے رہے ہیں, رکشے پہ جا رہے ہیں, رکشے والے کتنا لیں گے, 2000. ابے تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو جب ہم کوئی چیز بائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت چڑھائی کر دیتے ہیں, اور جب ہم کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی چیز کی میکسیمم کہ ہاں بھائی آپ کی گاڑی کتنے کی ہے, یار مارکیٹ میں تو آپ کو شاید 15 کی ملے, میری 20 کی ہے. کیوں یار, بھائی یہ چیز ہے, یونیک ہے بھائی, یہ اس کے تو کبھی ٹچ بھی نہیں کیا اس کو کسی نے, بھائی یہ بمپر ٹو بمپر ہے بھائی آپ کی گاڑی, ہماری گاڑی زبردست ہے. اپنی چیز جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہم ایکسپیکٹیشنز بڑھاتے ہیں, ہماری بڑی اچھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, لوگ ہم سے اچھے سے بات کریں گے, ہماری چیز کی بڑی ویلیو ہوگی. دوسرے کی چیز خرید رہے ہوتے ہیں ہم بہت ہارش ہو جاتے ہیں, اور کسی سے پیسے واپس مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہارش ہو جاتے ہیں, بھائی کہاں ہے میرا پیسہ, کل دینے کا وعدہ کیا تم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیچرل ٹینڈنسی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. ایسا ہو سکتا ہے, پھر بھی انسان مسلمان ہو سکتا ہے. ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خریدتے وقت تھوڑا ہارش, بیچتے وقت تھوڑا نرم, اور قرض لیتے وقت تھوڑا سا ہارڈ, یہ ہو سکتا ہے, یہ انسان کی نیچرل فیلنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر تم اپنے اوپر کنٹرول کر لو اور تھوڑا رحم دلی سے بات کیا کرو, تو میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ اس شخص پہ رحم فرمائیے گا جو شخص خریدتے وقت, بیچتے وقت, قرض واپس لیتے وقت ہر صورت میں محبت اور رحم دلی کا اظہار کرتا ہو. تو ایسے بہت سے اچھے انسانوں کو میں جانتا ہوں جن کو لوگ دنیا بیوقوف کہتی ہے, لیکن وہ جب کرایہ طے کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنا کرایہ, انہوں نے کہا 200 روپے, نہیں یار 150 روپے, اچھا 170, اچھا چلو 170 میں چل پڑے. جب رکشے سے اترے تو 180 پکڑا دی, لو یار کوئی بات,
رکھو، غریب آدمی. تو جب خریدتے ہیں، جب بیچتے ہیں، جب لین دین کرتے ہیں تو ذرا اپنا مزاج دھیما رکھتے ہیں. بس یہی کہا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ رحم فرمائیے گا اس شخص پر جو اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے، انسان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. جیسے وہی نا، جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ وہ لالچ سے باہر آنا نیچرل نہیں ہے، انسان کو ایفرٹ کر کے باہر آنا پڑتا ہے. یہی طرح سے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ، ای الناسی افضل. اب ناسی ہے کہ ناسا ہے، کہ سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالی. سب سے اچھا انسان کون سا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مومن جو جہاد کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، چاہے اپنی جان سے یا اپنے مال سے. جو اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان ہے. جہاد کے بہت سارے مطلب اور معنی ہیں، اور مال سے جہاد کیسے ہوگا اور اپنی جان سے جہاد کیسے ہوگا، اس کو بھی پوری ایکسپلینیشن موجود ہے ہمارے اپنے معاشرے میں. اور کبھی ہمارے ملک پہ کوئی حملہ کر دے پھر تو جہاد فی سبیل اللہ ہم بالسیف کرتے ہیں، باقاعدہ لڑائی کرتے ہیں. لیکن اگر کسی دن ایسا موقع نہیں آیا ہوا، کسی ملک پہ کوئی حملہ نہیں ہوا ہوا، کوئی جنگ نہیں چل رہی، پھر بھی ہم جہاد کر سکتے ہیں. ہم ہر وہ کوشش جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کر رہے ہیں وہ جہاد کہلاتی ہے. اور اپنے مال سے ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہے ہیں اس طرح کا. تو اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ افضل ہیں. پھر دو رہ گئیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بھی ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں. اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، تو دیکھ لو بھائی، فَلْيَقُلْ خَيْرُ اَوْ لَا يَصُمْتُ. تھوڑی زیر زبر پیش میں غلطی ہو رہی ہے لیکن معنی سمجھ میں آ رہا ہوں گے آپ کو. تو اس کو کہنا چاہیے ہے، یقل، اس کو کہنا چاہیے خیر کی بات یا پھر چپ رہے. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، جو آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو منہ کھولو تو اچھی بات نکالو، ورنہ چپ رہو. اور اگر تم منہ کھولتے ہو اور تمہارے منہ سے شر کی بات نکلتی ہے، برائی، لڑائی، گالی، بدتمیزی، پھر تم اللہ اور اس کے یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے شاید. تو پہلی بات یہ کہی کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے تو منہ کھولو تو اچھی بات نکالو، ورنہ چپ رہو. دوسری بات کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُكْرِمُ جارہ. جارہ ہے آپ کا پڑوسی. یکرم اکرام سے نکلا ہے، اکرام کا مطلب تھوڑا خیال کرے. تو خیال کرو اپنے پڑوسی کا تھوڑا سا. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پہ ایمان ہے تو اپنے پڑوسی کا خیال کرو. اور پھر آخری بات کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے کوئی شخص اگر اللہ، آخرت اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو یکرم کس کو کرنا چاہیے؟ ضیفہ، کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرو. جو بھی ہے تمہارے پاس، اکرام کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا گھر بار بیچ کے اس کے سامنے رکھ دو، لوگوں سے ادھار اور قرض لے لے کے ان کو کھلاؤ. جو تمہارے پاس ہے وہ اس کے سامنے ایسے پیش کرو کہ اس کو وہ خوشی محسوس ہو کہ ہاں یہ میرا اکرام کرتا ہے. آج آپ گزرتے پڑوسیوں سے ملو تو اس سے اچھے سے ملو، سر اچھے تمیز سے ملو، یہ بھی اکرام کرنا ہو جائے گا. آخری حدیث ہے کہ ایک مرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک شخص نے، رجلن کہتے ہیں کسی بھی شخص کو، عموماً مرد کے لیے ہوتا ہے ویسے، لیکن کوئی بھی شخص. ان رجلن سأل، سوال کیا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات. مکتوب کہتے ہیں جو کتاب میں لکھ دیا گیا، ہم اس کو کہتے ہیں فرض. آپ نے سنا کتب علیکم الصیام، ہم نے لکھ دیا تمہارے لیے روزوں کو، تو وہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے تم پہ فرض کر دیا.
کہ اگر میں اس بات کو یقینی بناؤں کہ میں فرض نماز پڑھتا رہوں، وسمت رمضان اور رمضان کے روزے رکھوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَال جو آپ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھوں، وَحَرَّمْتُ الْحَرام اور جو آپ نے حرام بتایا ہے اس کو حرام سمجھوں، اور وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا اس سے زیادہ اور کچھ نہ کروں، اور کچھ نہ کروں۔ نماز پڑھوں، فرض نماز پڑھوں، فرض نماز کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں، روزے رکھوں، کوئی حرام کام نہیں کروں، جو جائز کام ہے وہ کر لوں، لیکن اور کوئی ایکسٹرا نیکیاں نہیں کروں، جا رہا ہوں گٹر صاف کروا رہا ہوں، لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، کوئی بہت نیکیاں کر رہا ہوں، بڑی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، بہت سارے ایسے اچھے کام کر رہا ہوں، مسجدوں میں صفیں بچھوا رہا ہوں، کوئی جو ہے وہ غریبوں کو کھانوں کے لیے لگا دیا میں نے، پتہ نہیں، اور بہت سے نیک کام کر رہا ہوں، کوئی حرام کام نہیں کروں، نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں، جو آپ نے حلال قرار دیا اس کو مانوں کہ ہاں بھئی یہ حلال ہے، جو آپ نے حرام قرار دیا اس کو مانوں کہ حرام ہے اور اس پہ عمل کروں کہ ہاں حرام میں نہیں کرتا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کروں، لم ازد علی ذالک شیئا اس کے اوپر ایک چیز بھی ایکسٹرا نہیں کروں، پھر ادخل الجنہ کیا میں پھر بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ یہاں پہ کلیئر نہیں ہوا کہ کون سی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ جنت کے درجے ہیں، لیکن جنت میں داخل ہو جاؤ تو کم از کم طریقہ پتہ چل گیا ہمیں جنت میں داخل ہونے کا کہ بھی کم از کم فرض پڑھتے رہے بندہ، فرض سے تو نہ چھوڑے، کم از کم رمضان کے روزے نہ چھوڑے، کم از کم جو حلال ہے اس کو حلال مانے، جو حرام ہے اس کو حرام مانے، جنت میں چلے جائے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ جنت میں جانا ہے تو پھر نیکیاں کرتا جائے آہستہ آہستہ، پھر وہ اور کچھ اچھے کام کر لے، جب موقع ملے ایک اچھا کام اور کر لے، نفل بھی پڑھ لے، سنتیں بھی پڑھ لے ساتھ میں، تو آہستہ آہستہ اس کی اونچی جنت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت احادیث چن کے انہوں نے جمع کی ماشاءاللہ، اور ان کی بنیاد پہ آپ کو ان کے مفہوم سمجھ میں آنے چاہیے، اس کے نوٹس آپ بنانے کہ مجھے ان 15 حدیثوں کے مفہوم پتہ ہوں، تو اس کی بیس پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ میں جلدی سے آپ کو وہ کچھ سوال دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ سوال ہیں، کل بھی ہم نے دیکھے تھے، اس میں سے قرآن والے، آج حدیث والے دیکھتے ہیں۔ سورہ تکاثر دیکھ لی تھی ہم نے، ویڈیو بنی، سورہ قاریہ دیکھ لیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو دا حدیث واٹ از دا ویکسٹ فارم آف فیتھ، بتائیے یاد آ رہی ہے بات؟ ایمان کا سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ ان 15 حدیث میں سے ایک آئی تھی نا کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ورنہ اپنی زبان سے بولو، ورنہ دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو دیکھیں کہ واٹ از دا ویکسٹ فارم آف ایمان؟ چینجنگ ایول ود دا ہارٹ، یا برائی کو کم از کم دل میں برا سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ ہے سی اس کا جواب۔ تو ہولی پروفٹ سیڈ دا ورلڈ از ڈیش فار انبلیور، کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ ابھی حدیث پڑھی تھی ہم نے، جنت ہے، جنہ، یہ رہی ڈی ایس کا آنسر۔ اکارڈنگ ٹو حدیث وچ ٹائپ آف فوڈ از کنسیڈرڈ بیٹر، وہ جو کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا ہو، ہوئی تھی نا بات، دیٹ ارنڈ تھرو ونس اون ایفرٹ، اے ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیش پروڈیوسز نتھنگ بٹ گڈ، جی حیا، ماڈسٹری، بالکل ٹھیک ہے، حیا کو ماڈسٹری میں ہی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ واٹ از دا مین تھیم آف اخلاص کر لیا، واٹ از دا، ہاں، وچ آف دی فالوئنگ از دا ٹائپ آف جہاد اکارڈنگ ٹو حدیث؟ جہاد بالاولاد، جہاد بالقلب، جہاد بالفتنہ، جہاد بالنفس۔ تو جہاد بالنفس، جہاد بالمال، تو جہاد بالنفس آ گیا تو وہ لے لیں گے بس۔ اس سورہ فیل دا ورڈ، اچھا یہ تو ہو گیا۔ واٹ از دا ورڈ بلیور ایز اسٹیٹڈ ان حدیث؟ واٹ از دس ورڈ فار بلیور، کیا مطلب؟ اچھا یہ وہی حدیث آ گئی، واٹ از دس ورلڈ فار بلیور، دنیا ایمان والے کے لیے کیسی ہے؟ جیسے کہ قید خانہ ہو، سجن، تو یہ رہا پریزن، بلیور کے لیے دنیا پریزن کی طرح سے۔ پھر ہے سورت آ گئی، حدیث، دا حدیث اباؤٹ Allah's view emphasizes external beauty, material wealth,
یا انر کوالٹی. تو انر کوالٹی اینڈ ایکشن، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. یہ وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. پھر دا حدیث ایڈوائزز دوز ہو بلیو ان اللہ اینڈ لاسٹ ڈے ٹو. اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ وہی والی حدیث ہے کہ وہ یا تو اچھی بات بولے اور یا پھر چپ رہے. وہ پڑوسی کا اکرام کرے اور اپنے گیسٹ کا اکرام کرے. اسپیک گڈ اور کیپ سائلنٹ. یہ والی حدیث. ٹھیک ہے جی. تو پھر کچھ رہ گیا، یہ ہو گیا. تو اس طرح کے سوال آئیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو اگر مفہوم ذہن میں ہے نا کلیئر 15 حدیثیں یا 15 صورتوں کا، تو آپ کے پکے نمبر ہو جائیں گے. شروع کے نمبر پکے مل جائیں گے آپ کو. 20 نمبر، اور 20 نمبر کافی ہوتے ہیں. 20 میں سے 20 پورے آ جائیں گے آرام سے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں پہلے ویڈیو کو، تاکہ یہ ویڈیو ہم اپلوڈ کر دیں اور پھر ہم آپ سے مزید بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.